رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال کا تعارف۔ یہ مدنی سورت ہے، اس میں 75 آیتیں اور 10 رکوع ہیں۔ چونکہ اس میں مال غنیمت، انفال اور جنگی قوانین کا تفصیل سے ذکر آیا ہے، اس لیے اس کا نام سورہ انفال رکھا گیا۔ یہ سورت غزوہ بدر کے پس منظر میں نازل ہوئی، جو اسلام کی پہلی بڑی جنگ تھی۔ اس میں مسلمانوں کو اللہ کی مدد، جہاد کے اصول اور اجتماعی نظم و ضبط کی تعلیم دی گئی ہے۔ سورۃ انفال کا بنیادی موضوع مسلمانوں کی اجتماعی قوت، ایمانی پختگی اور اللہ کی راہ میں جد و جہد ہے۔ اس میں منافقوں کی سازشوں کو بے نقاب کیا گیا اور مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کا حکم دیا گیا۔ یہ سورت واضح کرتی ہے کہ فتح و شکست کا دار و مدار مادی اسباب پر نہیں بلکہ اللہ کی نصرت اور ایمان کی طاقت پر ہے۔ اس میں جنگی قوانین، دشمنوں کے ساتھ برتاؤ اور ریاستی نظم و ضبط کے اصول بھی بیان کیے گئے ہیں، جو ایک مضبوط اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھتے ہیں۔ سورۃ الانفال کا خلاصہ۔ یہ سورت بدر کے معرکے اور مسلمانوں کی اجتماعی تنظیم کے اصولوں پر روشنی ڈالتی ہے۔ ابتدا میں بتایا گیا کہ اصل مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے اور ایمان والوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ قرآن کی ہدایت کے مطابق مسلمانوں کو دشمنوں کے خلاف اتحاد، نظم و ضبط اور صبر اختیار کرنا چاہیے۔ بدر کی جنگ کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا کہ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی اور کفار کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ اس کے بعد جنگی قوانین کا ذکر آیا کہ دشمنوں کے ساتھ حکمت اور انصاف سے پیش آؤ۔ مال غنیمت کے بارے میں واضح ہدایات دی گئیں اور قیدیوں کے معاملے پر اصول مقرر کیے گئے۔ پھر بتایا گیا کہ اللہ کی راہ میں لڑنے والوں اور فساد پھیلانے والوں میں فرق ہے۔ مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی بات کا حکم دیں تو اس پر فوراً عمل کریں۔ دنیاوی مال و دولت کی بجائے آخرت اور اللہ کی رضا کو مقدم رکھنے کی تلقین کی گئی۔ منافقوں کے طرز عمل کی مذمت کی گئی اور مسلمانوں کو ہدایت دی گئی کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے صبر و استقامت اختیار کریں۔ سورت کے آخر میں مسلمانوں کو اجتماعی طور پر مضبوط اور منظم ہونے کی تلقین کی گئی تاکہ دین کی حفاظت اور دنیا میں عدل و انصاف کا قیام ممکن ہو۔ یہ سورت جہاد، اسلامی تنظیم اور ایمان کی پختگی کے اصولوں پر مبنی ہے اور مسلمانوں کو سکھاتی ہے کہ اگر وہ اللہ کے احکامات پر عمل کریں تو ہر آزمائش میں کامیاب ہوں گے۔